اٹلی کے دو سائنٹسٹ ایک کانفرنس میں گیزا پیرامڈز کے کچھ ایسے سیکرٹس کا پردہ فاش کرتے ہیں جو ہزاروں سالوں سے پیرامڈز کے نیچے دفن تھے۔ انہوں نے پیرامڈز کے نیچے ٹیوب جیسی شافٹس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ڈیٹیکٹ کیا ہے جو زیر زمین 2 فٹ بال فیلڈز جتنے بڑے چیمبر سے جا کر ملتے ہیں۔ اس حیرت انگیز دعوے نے انٹرنیٹ کی دنیا پر دھوم مچا دی۔ لوگ جو ابھی تک پیرامڈز کو فیروز کے مقبرے سمجھ رہے تھے، اس کے 2 کلومیٹر نیچے تک شافٹس کے کمپلیکس نیٹ ورک نے پیرامڈز کا ایک نیا ہی مقصد بیان کیا ہے۔ پر ان دعووں میں آخر سچائی کتنی ہے؟ پیرامڈز کیا واقعی صرف اینشینٹ ایجپشن فیروز کے ٹومبز تھے یا ان کا کوئی ایسا مقصد تھا جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا رہی؟ سہارا ڈیزرٹ کے خاموشی بھرے ریگستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت رکا ہوا ہے۔ 3 دیو قامت پتھر کے پہاڑ ہزاروں سالوں سے چپ چاپ کھڑے ہیں۔ نہ تو ان پر طوفان کا اثر ہوتا ہے، نہ وقت کی تیز رفتار ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ گیزا کے مشہور زمانہ پیرامڈز خوفو، کافرے اور مینکوری انسانی تاریخ کے سب سے بڑے راز بن کر آج بھی خاموش کھڑے ہیں۔ سوچئے جن پتھروں سے انہیں بنایا گیا، ایک ایک پتھر کا وزن بلڈوزر جتنا یا پھر فلی لوڈڈ 20 فٹ کارگو کنٹینر جتنا وزنی، اور ایسے 23 لاکھ پتھروں سے ملا کر بنا ہے صرف ایک پیرامڈ، وہ بھی بنا کسی کرین کی مدد کے۔ گیزا پیرامڈز نہ صرف ایجپٹ کی شان ہے بلکہ 4500 سال پرانی ایک ایسی پہیلی بھی ہے جنہیں سائنٹسٹس، آرکیولوجسٹس اور ہسٹورینز آج تک سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک پیرامڈز کے اندر جتنی بھی ڈسکوریز ہو چکی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اینشینٹ ایجپشن فیروز کے مقبرے تو تھے، پر کیا یہ صرف مقبرے ہی تھے؟ اس کا جواب آج تک نہیں مل پایا۔ گیزا پلیٹو میں ٹوٹل 3 بڑے پیرامڈز ہیں۔ سب سے بڑا خوفو یا پھر گریٹ پیرامڈ آف گیزا بھی کہلاتا ہے، دوسرے نمبر پہ کافرے آتا ہے اور تیسرا ہے پیرامڈ آف مینکورے۔ پر وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں اینشینٹ ایجپشن کنگز کے ٹومز کہتے ہیں؟ اصل میں ان تینوں پیرامڈز میں سے بریل چیمبرز مل چکے ہیں، ایک ایسا کمرہ جہاں کسی کو دفنایا جاتا ہے۔ خوفو اور کافرے پیرامڈز میں بریل چیمبرز کے اندر سرکوفاگس تو ملے، پر ان کے اندر کوئی ممی نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیوں سمجھا گیا کہ یہاں کبھی ممی ہوا کرتی تھی؟ ہمیں اس کا اشارہ ملا سب سے چھوٹے مینکورے پیرامڈ سے۔ 1837 میں ایک ایکسپیڈیشن کے دوران یہاں سے ایک ممی ملی، پر ایک ٹوسٹ کے ساتھ۔ یہاں بریل چیمبر کے اندر ملنے والے سرکوفاگس میں واقعی ایک ممی موجود تھی، پر وہ سرکوفاگس جب مزید ریسرچ کے لیے شپ کے ذریعے برٹن بھیجا گیا تو راستے میں شپ ہی ڈوب گئی اور مینکورے کا سرکوفاگس آج بھی سمندر کی گمنام دنیا میں کہیں کھویا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرکیولوجسٹس یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ پہلے 2 پیرامڈز میں موجود سرکوفاگس میں بھی کبھی ممی ہوا کرتی تھی، جن کو شاید لٹیرے خزانے کی لالچ میں لے گئے۔ لیکن اگر یہ تینوں پیرامڈز صرف ٹومز ہی تھے تو ان کے اندر اتنے زیادہ سیکرٹس کیوں چھپے ہیں؟ اتنی زیادہ مسٹریز چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام اسپیس سے آئی کسی مخلوق کا کارنامہ ہے، تو دوسرے مانتے ہیں کہ یہ دنیا میں بکھری ہوئی اینشینٹ انرجی گرڈ کا حصہ تھے۔ ان تینوں پیرامڈز کا صرف سائز ہی نہیں بلکہ ان کی الائنمنٹ بھی ایک نہ سمجھ آنے والی پہیلی ہے۔ گیزا کے پیرامڈز جو ہزاروں سالوں پرانے ہیں وہ بالکل ایگزیکٹ کارڈینیل ڈائریکشن کے مطابق الائنڈ ہیں، یعنی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ۔ اور یہ الائنمنٹ اتنی پرفیکٹ ہے کہ آج کے جی پی ایس سسٹمز بھی شرما جائیں۔ کیا یہ بس صرف ایک کو انسیڈنس تھا یا پھر کسی سیکرٹ نالج یا کسی ایڈوانسڈ سویلائزیشن کا ہنر؟ پچھلے 150 سالوں سے ماڈرن سائنس صرف پیرامڈز کے ابھرے ہوئے اسٹرکچر کے سیکرٹس پر حیران تھی، پر اصل راز تو شاید اس کے نیچے چھپا ہے۔ 15 مارچ 2025 کو فرانس اور اٹلی کے 2 سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ریڈار کی مدد سے انہوں نے پیرامڈز کے نیچے ایک بہت بڑا کمپلیکس اسٹرکچر ڈھونڈ نکالا ہے۔ سنتھیٹک اپریچر ریڈار، جسے شارٹ میں سار بھی کہا جاتا ہے، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں نے کافرے پیرامڈ کے نیچے ایک 2 کلومیٹر لمبا انڈر گراؤنڈ اسٹرکچر ڈیٹیکٹ کیا ہے جو تینوں پیرامڈز کے نیچے پھیلا ہو سکتا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ کافرے پیرامڈ کے نیچے 8 شافٹس ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں جو 650 میٹر اندر تک جاتی ہیں، اور ہر ورٹیکل شافٹ کے ارد گرد ایک اسپائرل اسٹیئر کیس بھی بنا ہوا ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات کہ ان شافٹس کے نیچے 2 بہت بڑے چیمبرز بنے ہوئے ہیں جن کی سائز 2 فٹ بال فیلڈ جتنی بڑی ہے۔ جہاں پہلے صرف یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پیرامڈز فیروز کے مقبرے ہیں، وہیں ان سائنٹسٹ کے دعووں نے ہسٹری کی دنیا میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا واقعی پیرامڈز کا اصل مقصد کچھ اور ہی تو نہیں تھا۔ ایئر 1905 میں اتہاس کے مشہور انوینٹر نکولا ٹیسلا کا کہنا تھا کہ پیرامڈز ارتھ کی انٹرنل انرجی کو ہارنس کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، اور اسی کو فوکس کرتے ہوئے وہ وائرلیس انرجی ٹرانسمیشن کے پروجیکٹ پر بھی کام کر رہے تھے۔ لیکن وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی مسٹیریسلی ان کی موت ہو گئی، اور اب اس نئی سو کالڈ ڈسکوری نے نکولا ٹیسلا کی تھیوری کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا ایک اور موقع دیا ہے۔ پر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی کوئی ڈسکوری کی گئی ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ صرف ایک ریڈار